ہم جب دوبارہ اپنی قوم کی اگر ری بلڈنگ کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ سے سچ تو بولیں. سازشی کہانی کوئی بات کیا ہوتا ہے, پہلے سازشی کہانی آ جاتی ہے. یقین کریں میں نے تو اسی بات کو فوکس کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ جب ہم اپنے عیب گن رہے ہوتے ہیں, اپنی کمزوریاں, تو ہم دراصل امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہمیں سازشی کہانیاں کیوں نظر آتی ہیں اس چیز میں؟ ہمارے خلاف ساری دنیا سازش کری ہے. یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اوقات اپنی دیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اندازہ لگائیں مائک ٹائسن, مجھے نہیں پتا آج کل کون ہے باکسنگ کا چیمپئن, یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب مائک ٹائسن اپنے عروج پہ تھا, میرے جیسا 5 فٹ 5 انچ کا آدمی کہتا کہ وہ آج کل بڑی پریکٹس کر رہا ہے, چونکہ اسے شک پڑ گیا ہے کہ حسن نثار بھی آج کل واک کر رہا ہے. یہ مکانہ سٹوپڈ سی باتیں, تمہارے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی, اپنی تباہی کے لیے ہم خود ہی بہت کافی ہیں. اور دوسرے یہ کانسپریسی تھیریز کہ یہ انگریز نے, مطلب اتنا سا ماچس کی ڈبیا جتنا وہ ملک ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی, اتنا بڑا بر صغیر, اور اوقات کیا ہے ان کی, کہتے ہیں کہ جی سازش. او بھائی تم پاگل ہو, تم احمق ہو, تم بے وقوف ہو. سازش تو ذہین آدمی کرتا ہے. آپ کا اگر وہ کوئی سگا ہوگا آپ کہیں گی یہ بہت بریلینٹ ہے, آپ اسے کانسپریٹر نہیں کہیں گی, آپ کہیں گے بہت اچھی منصوبہ بندی کی ہے. بھئی وہ آپ کا کوئی پھوپھی تو نہیں, قوموں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ آئے اور انہوں نے اتنے بڑے بر صغیر پہ قبضہ کیا, تو کیسے کیا؟ حقائق بھی تو کبھی دیکھ لیں نا. مثلا ہم سراج الدولہ کی بات کرتے ہیں, اس کی 12,000 دیسی فوج, 50 فرانسیسی. کلائیو کے پاس ٹوٹل فوج تھی 13,000 دیسی, 13,000 لوکل, یہیں کا بندہ. اس کے 12,000 بندے کی دھجیاں اڑانے کے لیے موجود تھا. باقی اس کے لوگ کلائیو کے ساتھ اس لیے ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کی اہانت کرتا تھا, ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا, اور وہ اس سے تنگ تھے. ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ کلائیو کوئی پروفیشنل سولجر نہیں تھا. لارڈ کلائیو جو بنا بعد میں, وہ فزیکلی ایک کمزور سا آدمی تھا, نوجوان لڑکا تھا. جب وہ پہلی بار بر صغیر آیا ہے, اور وہ آیا تھا بطور محرر کے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک منشی کے طور پہ. اسی طرح جب بکسر کی لڑائی ہوئی ہے, شاہ عالم ثانی, تو شاہ عالم ثانی کے پاس 40,000 فوج تھی. اس کے مقابلے پہ جو گورا تھا ہیکٹر, اس کے پاس تھی صرف 7,000 فوج, جس میں صرف 857 گورے تھے, باقی سارے مقامی تھے. یہی کچھ ہم نے سلطان ٹیپو کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کا ادھر بھی ہے کہ 30,000 ٹیپو, جارج ہیرس کے پاس 42,000 تھے, جن میں صرف 4,000 گورے تھے, باقی سب کے سب 38,000 مقامی لوگ تھے. تو بھائی کبھی اپنے گریبانوں میں کبھی اپنی غلطیاں, وہ جب آکسفورڈ بنا رہے تھے آپ کیا بنا رہے تھے, وہ جب وہاں ریلوے سٹیم انجن وہ ایجاد کر رہے تھے آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ لیکن ہمیں توجہ دی جاتی ہے نا کہ غداروں کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. نہیں, غدار آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پیدا کرنے کا. ان کی تاریخ میں اتنے غدار کیوں نہیں؟ غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتے ہیں, یاد رکھیں. وہ ایک سٹیج آتی ہے, مثلا ابراہیم لودھی کے بھائیوں نے دعوت دی, کزنز نے, بھائیوں نے, کس کو؟ ظہیر الدین بابر کو. وہ تنگ تھے اس سے, اس نے کہا کہ کوئی اب غیر آ جائے بے شک, ان مردودوں سے جان چھڑا لو. ایک خاص کلچر ہے, ایک خاص انوائرمنٹ ہے جس میں غدار پیدا ہوتا ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. اب کوئی کبھی سنا کسی نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا؟ مٹی, وطن کی مٹی, وہ ماں سے کم نہیں ہوتی, اس کو کوئی آدمی نہیں ڈچ کرنا چاہتا. وہ بڑے لمبے چوڑے سنجیدہ قسم کے حقائق ہیں, کہانیوں کی کتاب نہیں ہوتی تاریخ کی کتاب. سائنٹیفک ہسٹری جو ہے اس کو سائنٹیفک طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے تاکہ آپ مثبت نتائج پہ پہنچ سکیں, اور جہاں جہاں جھک ماریے دوبارہ نہ ماریں. حسن صاحب آپ کی باتوں سے تو یہ تاثر لگتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہی لڑتے رہے, تو بڑی سچ بات ہے, لیکن رسوائی والی بات ہے. پوری تاریخ بھری پڑی ہے. میں نے بابر کی مثال دی, اس نے پہلے یہاں آ کے اس نے پہلے کس کا ستیہ ناش کیا؟ ابراہیم لودھی کا. خود بابر کس کے ہاتھوں تنگ آ کے فرغانہ سے بھاگا تھا؟ اپنے چچاؤں کے ہاتھ سے. پھر وہاں شیبانی خان جو تھا وہ اور ایران کا جو صفوی تھے وہ آپس میں لڑتے رہے. یہاں آئے مغل کیسے آپس میں لڑے, اس سے پہلے سلاطین دہلی کی ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے, وہ آپس میں لڑتے رہے. تیمور یہاں سے نکلا, بایزید یلدرم ٹرکی جا کے اس کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی. تو دس از واٹ اٹ از.